اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ پتن کی ایک رپورٹ آئی ہے NA130 کے حوالے سے اور بڑے ہی گلیئرنگ قسم کے وہاں پہ دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر، اور یہ میاں صاحب کا حلقہ ہے۔ آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے کہ میاں صاحب کے اس حلقے کو لے کے اس طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ایز فار ایز ان کے اٹرنی سے جو میری بات ہوئی ہے، پیپر ورک ان کا کمپلیٹ ہے، کوئی ایسی دیکھیے لاہور میں الیکشن ہوا، میں نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا ہے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک جھگڑے کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی خدا نہ خواستہ بندہ زخمی نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوئے، ایک پرامن الیکشن تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ ہارنے والا یہ الزام لگاتا ہے جیتنے والے پہ کہ جی جیت گئے، پتن تو نہیں ہارا، نہیں وہ دیٹس فائن، بٹ یہ چیزیں دیکھیں نا انجینئرڈ ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں رپورٹیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جس پہ یہ ایویڈنسز ہیں، تو ایویڈنسز کورٹ کے اندر لے کے آئے نا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی گلیئرنگ irregularities تھیں۔ دیکھیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چند پولنگ سٹیشنز کے اوپر 100% وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بلکہ 90% تھا، لیکن انہی پولنگ سٹیشنز میں وہی ووٹرز جو ہیں وہ آدھے ختم ہو جاتے ہیں اینڈ دے جسٹ ووٹ فار دی پروونشل اسمبلی، قومی اسمبلی کو نہیں دیتے۔ دیکھیں، یہ ریکارڈ کو دیکھنا پڑے گا، میں یہ بات نہ کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ جب تک ریکارڈ نہیں دیکھوں گا آئی کانٹ کامنٹ آن دس، بٹ آبویسلی ہر الیکشن میں رپورٹس آتی ہیں اور کچھ رپورٹس کریڈیبل ہوتی ہیں، کچھ کریڈیبل نہیں بھی ہوتی، تو بہتر ہے کہ جب ایویڈنسز سامنے آئیں گی تو اس پہ بہتر بات کی جائے۔ میاں صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے، ویئر از میاں صاحب؟ میاں صاحب نظر نہیں آ رہے۔ میاں صاحب نے ماضی قریب کے اندر میٹنگز بھی کی ہیں اور پارٹی کے سینئر جو ان کے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بلایا تھا، خواجہ آصف صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، سعد رفیق صاحب سے، ان کی کچھ میٹنگز ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کی میٹنگز ہوئیں، تو میرا خیال ہے وہ ایکٹیولی پنجاب میں بھی یہاں بھی ان کی گائیڈنس، ان کی ایڈوائس جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ناراض ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، دیکھیے ناراضگی کی نہ تو ہمارے سامنے کوئی ایسی وجہ آئی ہے، نہ کوئی ایسی معلومات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ جی وہ ناراض ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ناراضگی کی کوئی ایسی ہے، کیونکہ وہ کسی پبلک ایونٹ میں نظر نہیں آ رہے۔ حکومت کے بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جہاں پہ میاں صاحب کی حاضری اگر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کوئی پبلک لائم لائٹ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومتی ایونٹس میں وہ شرکت کرنا نہ کرنا ان کی ثوابدید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پارٹی کے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کے رفقا سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، دیٹس ہز اون ڈسکریشن۔ میاں صاحب آخری کون سے سیشن میں آئے ہیں پارلیمنٹ کے؟ آخری دفعہ کب آپ نے دیکھا تھا انہیں؟ آخری بجٹ سے پہلے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ناؤ یو کین کولیبریٹ، میں کیا بات نہیں، دیکھیں وہ تو پھر آبویسلی آپ کے نمبرز پورے ہیں تو مطلب بہت ہم بھی زیادہ انسسٹ نہیں کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناراضگی والا ایسا معاملہ ہے نہیں۔ اچھا، ویسے یہ اب تک فائنانسز کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے ابھی وزیر خزانہ کی بھی ایک پریس کانفرنس ہم نے سنی، سب کچھ مطلب کنٹرول میں ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ دیکھیے، ہم کہاں سے کہاں آئیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے، اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو ملک میں خانہ جنگی ہوتی، اٹس اے گیون، اور کچھ جماعتوں کی کوشش تھی کہ جی یہ کئی ملکوں کا نام لے کے کہتے تھے یہ فلاں ملک بن جائے گا۔ اب پرابلم یہ ہے، روپیہ مستحکم ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، ہولڈرز کے خلاف آپریشن ہوا، آج فچ کی ریٹنگز آئی ہیں، انہوں نے آپ کو ایک درجہ اوپر کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں امید ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ بہتر ہوگا، انفلیشن کم ہوگی۔ ایکسپورٹس ہماری 28 بلین ڈالر سے 31 بلین ڈالر پہ چلی گئی ہیں، رائس ایکسپورٹس ہماری فینومینل ہوئی ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر ہے کہ انڈیا پہ ایک بین لگا ہوا ہے، اور اللہ کرے وہ رہے تاکہ ہمارے رائس ایکسپورٹرز کو دنیا کی مارکیٹس تک رسائی بہتر مل سکے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو حالات ہے اکنامکلی اگر آپ دیکھیں، جو پی ڈی ایم کے دور میں ہمیں اکانومی ملی تھی اس سے کافی بہتری آئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اگر اتنا اچھا ہو رہا ہے، آج چیئرمین ایف پی ہر نے جو ہے وہ قبل اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ بہت اچھے آدمی ہیں ٹیوانا صاحب، اور بہت پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ون آف دا موسٹ آنیسٹ آفیسرز آئی نو۔ جو میں نے دیکھا ہے معاملہ، اور آہا چیمہ صاحب سے ان کی کورسپونڈنس ہوئی ہے اور ان سے ان کا رابطہ اکثر رہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذاتی وجوہات ہیں جس بنا پہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، اور میری تو خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، اور میں چاہوں گا کہ بات کر کے ان کو قائل کیا جائے کہ نہیں جی آپ جنوری میں ریٹائرمنٹ ہے اپنی جگہ پہ، فیبرری میں تو آپ کنٹینیو کریں۔ اس کے پیچھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اکانومی ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی، سننے میں آیا کہ کسی میٹنگ کے اندر گرمی سردی ہو گئی تھی، آؤٹ آف ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کہا کہ جو چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے پرسنل ریزن سائٹ کیے، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، مگر منصور صاحب ایک بات میں ضرور کروں گا، آپ کا اس دن میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا، وہ میرے شیر میرے کپتان والا اچھا کمپیریزن تھا، مگر اگر آپ وہ کمپیریزن 2018 سے شروع کرتے نا کہ شیر اور کپتان کا، تو اصل کمپیریزن وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب گروتھ 6% تھی، انفلیشن 4% تھی، 4 سال کے اندر سپر اسٹیشن کے ذریعے جس مرضی چیز کے ذریعے اکانومی تباہ کر دی،
تھی. ہر دفعہ ہم ہی آئیں اور ہم ہی بچائیں. ہم نے پھر ڈیفالٹ سے بچایا. آج شکر ہے کہ تھوڑا پہیہ چل پڑا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور یہ بہتر ہوگا ملک انشاءاللہ تعالی.